قرآن پاک ایک حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ آپ کا پیارا دوست، آپ کا محبوب وہ کسی ملک میں چلا گیا، سمجھو جرمنی میں چلا گیا، وہاں سے اس کا اردو سب بھول گیا، اس نے آپ کو محبت نامہ لکھا اور آپ کو جرمنی نہیں آتی. فرمایا جہاں جہاں مسلمانوں کی تباہی ہوئی اور کفار نے قبضے کیے، اس کی وجہ فرما رہے تھے کہ وہ خط محبوب کا آپ رکھ نہیں دیں گے، آپ تلاش کریں گے کون صاحب ہے جو بتائے اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے. مزہ آئے گا جناب مظفر صاحب، مست ہو جائیں گے حضرت شیخ الاسلام کی بات پر. عمل کرنے کو تو بات ہی پوچھو پھر اور نہیں کوئی بھی. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے، ہمارے پیارے رب نے، ہم سب کے خالق اور مالک نے ہمیں قرآن پاک کا تحفہ دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، وحی کے ذریعے. اس میں کیا پڑھنا ہے وہ قاری صاحب سے ٹھیک نہیں کراتے، اور علماء سے اس کی ترجمہ اور تفسیر نہیں معلوم کرتے کہ رب نے ہم سے کیا فرمایا. تھوڑا وقت دینے کے لیے بھی تیار نہیں. تو قرآن پاک نہ پڑھنے سے، اللہ کے احکامات کو نہ سمجھنے سے اور عمل نہ کرنے سے دشمن ہم پر قابض ہو گئے، دشمن ہم پر قابض ہو گئے. تو حضرت فرماتے تھے میں منع نہیں کرتا انگریزی زبان کو، لیکن خدا را انگریز مت بنو. انگریزی سیکھو، منع نہیں، لیکن انگریز مت بنو. کچھ خواتین کا، بلکہ اچھی خاصی خواتین، بیانات میں آنا، ای میل اور خط، لیکن گھر میں اردو کوئی نہیں بولے گا. آپ بڑے بڑے علماء کی بات سنیں اور شیخ العرب والعجم حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا پڑھیں آپ کتاب سفر نامہ کوئی بھی. جگہ جگہ حضرت نے فرمایا ہے کہ میں انگریزی کو منع نہیں کرتا، لیکن خدا را اپنے اولاد کو اردو سکھاؤ. ہمارے بابا دادا کا دینی مال زیادہ اردو میں. اور سنیے آپ، میں گواہ ہوں، آپ کو مجھ پر اعتماد کرنا چاہیے. آزاد ویل اتنا بڑا مدرسہ ساؤتھ افریقہ کا، جو میرے جیسا آدمی ایک کونے سے دوسرے کونے میں پیدل نہیں جا سکتا، اردو میں پڑھایا جا رہا ہے. اس سے آگے دارالعلوم زکریہ ہے، وہ بھی اتنا بڑا مدرسہ ہے، اگر اردو میں پڑھا رہے ہیں. اسپرنگو بیچ اردو میں پڑھا رہے ہیں، اور اس بار پتا چلا تقریباً 90% مدارس میں اردو پڑھائی جا رہی ہے. ایک عرب ملک میں گیا پہلی دفعہ، بعد میں بیانات شروع ہوئے وہاں تو، اور ماریشس کی بات بتا رہا ہوں. تو میں نے کہا یہاں تو انگریزی چلتی ہے تو اردو کیسے سمجھیں گے. اس عرب ملک میں اور ماریشس میں انہوں نے بتایا کہ یہاں زیادہ تر ہندو فلمیں دیکھی جاتی ہیں، اس لیے اردو ان کو خوب سمجھ میں آتی ہے. بولنا اٹک میں، سمجھیں گے خوب، اس لیے اردو میں بیان کرو. یہ ہے، اللہ معاف فرمائے. اردو بھی آئی تو فلموں کے ذریعے، گناہ کبیرہ کے ذریعے. میری ماں بہن بہو بیٹیوں، اگر کسی مجلس میں کوئی عورت اور ایسے ایسے چوڑیاں اور کڑے دکھا رہی ہوں، دونوں ہاتھوں میں کوہنیوں تک، اور ہر انگلی میں مہنگی انگوٹھی، اور آپ کے پرس میں 5 کروڑ کا 10 کروڑ کا ہیرا ہے، آپ اس سے مروب ہوں گی؟ آپ مروب ہوئی ہیں ان عورتوں سے جن سے آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. ہر شخص اپنے گہرے دوست کے دین پر آٹومیٹک ہو جائے گا. دیکھ تیرا گہرا دوست کون ہے. جب آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنے بیٹے اور بیٹی کو اللہ والا بنانا ہے، عربیہ بصریہ بنانی ہے، تو آپ شروع سے ہی ان کے دماغ میں انگریزی کا بھوت بھر رہے ہیں. آپ کے اندر احساس کمتری ہے. اگر آپ کے دل کے اندر نسبت کا ہیرا ہوتا نا، تعلق مع اللہ کا، تو آپ ان سے مروب نہ ہوتی کہ ان کا بیٹا ایسے انگریز. ایک بہت بڑے ایگزیبیشن کوئی تھا جہاں میرے جاننے والے تعلق دینی نہیں، جاننے والے، محبت کرنے والے، اور ان کے بیٹے حافظ عالم. تو وہ ایگزیبیشن میں گئے تو وہاں 2-3 بڑی کمپنیاں تھیں پاکستان کی. تو ان کے بیٹے پینٹ شرٹ ٹائی پہنے ہوئے لڑکیوں سے انگریزی میں بات کر رہے ہیں، ایکشن مار رہے ہیں. واپس آ کر انہوں نے اپنا دل کا بوجھ اتار دیا. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. بہت زیادہ اداس اپنے اولاد کے بارے میں، وہ ایسا کر رہا تھا، ایسا کر رہا تھا. اللہ کے بندے، آپ کے بیٹے حافظ ہیں، عالم ہیں ماشاءاللہ، ایک حضرت والا کا اجازت یافتہ ہے، اور آپ جو ہے وہ ان سے مروب ہو کر آ گئے. اور بھلے ترقی کتنی کر لے، لیکن صدقہ جاریہ تو اس کی ترقی، اس ترقی کا، نیکی کا تو آئے گا. یہ آپ کے بیٹے تو حافظ عالم ہیں. ٹھیک ہے پڑھا نہیں رہے وغیرہ وہ الگ بات ہے، لیکن حافظ عالم تو ہے نا. چلو تراویاں بھی مجھے پتا ہے نہیں سنا رہے، لیکن حافظ عالم تو ہیں. تو آپ ان سے مروب ہو رہے ہو.
ایک بزرگ فرماتے ہیں اللہ ہم اس تقسیم پر خوش ہیں کہ آپ دوسرے کو جو دیں جو عمل نہیں کر رہا اور اس کے بعد قارون کا خزانہ ہے، ہم اس تقسیم پر راضی ہیں، لیکن ہم اس تقسیم پر راضی ہیں کہ آپ ہمیں علم اور عمل عطا فرما دیجیے۔ آج کل میرے استاذ مجھے مولانا فیاض صاحب تقریباً 7 دن ہوئے ہیں، مظاہر حق جدید جلد نمبر 1 صفحہ 200 اوپر کچھ ہے جس میں علماء کے فضائل لکھے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے کہ عالم کیا ہے۔ الحمدللہ پھر انہوں نے اپنے اولاد سے محبت بڑھا دی۔ حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑا، ایک صاحب نے کہا کہ ماں مظہر صاحب کو آپ UK بھیجیں اور اشارہ دیا کہ سب پیسے میں دوں گا۔ حضرت والا رونے لگے، فرمایا کہ اگر کہا حضرت آپ کا ایک ہی بیٹا ہے، فرمایا 3-4 بیٹے ہوتے تو باہر تو نہ بھیجتا، لیکن بہرحال ان کو پڑھاتا، میرا ایک ہی بیٹا ہے، میں نے اپنے بیٹے کو خانہ کعبہ کا غلاف پڑھ کر رو رو کے مانگا، اے اللہ تیرے جس دن پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی گردنیں کٹی ہیں، جس دن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خون مبارک بہا ہے، جس دن پر 70 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک دن میں شہید ہوئے ہیں، اے اللہ میرے بیٹے کو اس دین کے لیے قبول فرما۔ اور آج احساس کمتری کی وجہ سے دین کا نام لیتے ہیں، دل میں اللہ کی محبت کہاں ہے جو ہم اپنے اولاد کو نیک بنائیں۔ حضرت کا یہ جملہ ہے، جتنا انگریزی کی فکر ہے، غور سے سننا ذرا، اتنا عربی زبان کی فکر ہے جو قرآن پاک کی زبان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک جو جنت کی زبان، اتنی فکر ہے۔ فرمایا اور آگے بڑھو، ان اولادوں پر جو تم انگریزی سکھا کر دماغ چٹنی بنا رہے ہو، یہ کو سنت سکھائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اتباع سکھائی ہے۔ خوش ہو رہے ہیں کہ اب ہمارے بیٹوں نے چڈی پہننا شروع کر دی ہے، اب 5 لاکھ کے کتے کو لے کر چڈی پہن کے جا رہے ہیں، جبکہ ناف سے لے کر گھٹنے تک سطر ہے، فرض ہے، یہ جو دیکھے گا اس کا گناہ بھی اس کی کھوپڑی پر ہے۔ اب یہ جو انگریزی سیکھنے کی فکر کرے گا تو لٹریچر کیا پڑھے گا؟ وہ جا کر پوچھ لو، ہم نے تو سنا ہے کہ اگر انگریزی فرفر بولنی ہے تو لٹریچر بھی پڑھنا پڑے گا، انگریزی اخبار بھی پڑھنا پڑے گا، انگریزی کتابیں بھی پڑھنی پڑیں گی، تبھی بول سکتے ہو۔ اچھا جی، اتنا یہ حضرت فرماتے تھے اصلاح کی اپنی فکر ہے۔ شیخ سے تعلق ہوتے ہوئے کبھی شیخ کو لکھا کہ رات دن میں اولاد پر انگریزی زبان کی محنت کر رہی ہوں؟ پتا ہے شیخ منع کریں گے کہ ان پر رات دن ابھی سے ہی تربیت کی فکر کرو کہ نیک بنے، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تربیت اولاد بیشتی زیور میں لکھا ہے۔ اچھا جی، اور پھر یہی بچے اور بچیاں جب انگریزی بولیں گی نا تو آپ بھی اور آپ کے بچے بھی دوسروں کو حقیر سمجھیں گے، آپ کی گردن ایسے ٹیڑھی ہو جائے گی کہ میرا بچہ انگریزی بول رہا ہے، میری بچی انگریزی بول رہی ہے۔ یہ اللہ معاف فرمائے جنت کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے کوئی، شریعت اور سنت کی اتباع اصل ہے، اور یہ انگریزی کتنی بھی اچھی بول لیں کہ انگریز شرما جائے، لیکن یہ قبر میں آپ کے کام نہیں آئے گی۔ اب پھر کہہ رہا ہوں کہ جب ان کی جو عمر ہو وہ خود انگریزی سیکھیں گے، لیکن آپ تو ان پر مار رہے ہو، ڈانٹ رہے ہو کہ اردو بول نہیں سکتے آپ، میمنی بول نہیں سکتے آپ، جو بولو گے انگریزی بولو گے، موت بھی انگریزی میں مارنا، لینڈ بھی انگریزی میں مارنا۔ حضرت جی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو میرا بیٹا ملیشیا سے آیا ہے، بڑی ترقی کریں حضرت جی۔ فرمایا کیا ترقی کی بھائی؟ کہ حضرت جی کھڑے ہو کے منہ مارے ہیں وہاں فیصل، کھڑے ہو کے منہ مارے ہیں، کہ فکر نہ کرو اگلے چکر میں آ گیا تو کھڑے ہو کے لینڈ بھی مارے گا۔ یہ ترقی اللہ معاف فرمائے، سمجھ رہے ہیں۔ اور پھر ابھی ایک صاحب تھے، پاسپورٹ بنانا ہے، میں نے کہا کیوں؟ کا پتہ نہیں او لیول یا اے لیول، میں نے کہا اس میں پاسپورٹ کی کیا ضرورت ہے؟ کہا اس لیے کہ یہ مقصد ہی یہی ہے کہ باہر جائے گا یہ۔ ایک بات کو ریسرچ کر لو آپ، زیادہ تر مسلمان میں عرب، ان کی اسکالرشپ آئے گی باہر سے، اور اس میں بھی زیادہ وہ جو نمازی ہیں، یہ بھی جا کر دیکھ لیں آپ۔ کیوں؟ بتانے کی ضرورت ہے کیوں بھائی؟ نہیں، ابھی شیخ الاسلام کی بات عرض کرتا ہوں 2 منٹ کے بعد انشاءاللہ تعالی، پوری نہیں بتا سکوں گا، بیان سن لیجئے گا۔ اردو کتابیں زیادہ دینی کی ہے، جب یہ انگریزی میں متھا ماریں گے تو پھر اردو سیکھیں گے۔ پھر کہتا ہوں کسی کو، ابھی اس وقت فرض کریں کسی نے بیان سننے کے لیے کھولا ہو، پھر بتا رہا ہوں انگریزی منع نہیں۔ بیٹیوں کو کیا مصیبت ہے آپ کی بھائی؟ اور وہ پھر اتنا اسپیڈ سے موبائل سمجھیں گے اس انگریزی سیکھنے کی وجہ سے، پھر روتے پڑو گے۔ ایک جگہ کل یہ بیان سنا گیا، ایک مدرسے میں، بڑا مدرسہ ہے بنات کا، اسکول بھی ہے ساتھ میں، وہ ان کی بڑی جو خاتون ہے ان کا میسج آیا کہ مجھے صرف شیخ کا حکم چاہیے، مجھے خود یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، سب بچیوں کا آہستہ آہستہ شوق اسکول کی طرف ہو رہا ہے،
میں نے عرض کیا کہ ابھی تو آپ بند کرو گے تو ان کے ساتھ دھوکہ ہو جائے گا، آپ سب لکھ کر مجھے دیں، پھر میں استخارہ کروں گا، حضرت سے پوچھوں گا، مفتی صاحب سے پوچھوں گا، میرا اگر معاملہ ہوتا تو میں ٹائم دے کر اور جو چھٹیوں سے پہلے 3 مہینے پہلے اطلاع کر کے بند کر دیتا. دین پہلے دین. ہاں جس کو پڑھنا ہے تو منع تو نہیں ہے نا، سب تو حافظ عالم مفتی نہیں بنیں گے نا. تو اسکول کھلے ہوئے ہیں، کالج کھلے ہوئے ہیں، یونیورسٹیاں کھلی ہوئی ہیں، اور پڑھنے کی بھی شرط ہے. جی ہاں، جا کے پتا کر لیں، اور فتویٰ بھی چاہیے تو مجھ سے لے لیں کہ مردوں کو بھی اس صورت میں اجازت ہے کہ تقویٰ کے ساتھ رہیں. یہ نہیں کہ لڑکیوں کے ساتھ شراب پئیں ایک بوتل کے اندر اسٹرا ڈال کر اور ڈرگس استعمال کریں، یہ نہیں. فرمایا کہ 10-15 برس میں پھر دیکھنا، اللہ معاف فرمائے کہ کس طرح مدرسے کے اندر کیا تعداد ہوگی اور وہاں کیا تعداد ہوگی.